السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے، تندرستی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے دور کرے اور ہم سے خوب دین کی جو ہے خدمت لے۔ آج جو یہ پروگرام جو کہ گلوبل پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے رکھا گیا ہے، جو کہ ایک آن لائن پروگرام ہے، اور آج اس پروگرام کے اندر جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے نوجوانوں کے تعلق سے، کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جوانی کی اہمیت کیا ہے، یوتھ ایج، ینگ ایج کی کیا اہمیت ہے، اور یوتھس نے، نوجوانوں نے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ العزیز اس درس میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی جو انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ چونکہ ابھی بہت سارے لوگ جوائن ہو رہے ہیں اور کچھ پیجز پر یہ لنکس جو ہے شیئر کیے جا رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا انٹروڈکٹری پارٹ لے رہا ہوں تاکہ اتنی دیر میں جو لوگ شیئر کر رہے ہیں الگ الگ جو ہے یہ لنک کو، ان کو تھوڑا سا وقت مل جائے، اور انشاءاللہ عزیز بس ہم اپنے پروگرام کی طرف بس اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ یوتھ کے تعلق سے ہے، نوجوانوں کے تعلق سے ہے، اور میں آپ کے سامنے جوانی کی اہمیت، نوجوانوں کے کرنے والے کام، نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں نے کیسا رول اس سماج میں، سوسائٹی میں ادا کرنا چاہیے، ایسی کچھ چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت ساری بار میں نے یہ دیکھا ہے، جو ہمارے یوتھ ہوتے ہیں، جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں یوتھس کے لیے، نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جوانی کے تعلق سے اسلام میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے، مطلب نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی جیے۔ اور ایک تصور، ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جوانی کو اپنے دل کے حساب سے گزارنا ہے، مطلب جوانی جیسی چاہے گزارنا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپے کے اندر ہمیں دیندار ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس کا اثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور جوانی کے خاتمے کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر خوب دیندار بن جاتے ہیں، مطلب بہت ریلیجیس بن جاتے ہیں، اور پھر ریلیجیس پریکٹسز کرتے ہیں، جیسے کہ ریٹائرمنٹ ہو جائے تو حج کر کے آ جائیں گے، اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا لیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک کانسیپٹ یہ بن گیا ہے، ایک سوچ یہ بن گئی ہے کہ یوتھ ایج کی، جوانی کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یوتھ ایج آپ کو اپنی دل کے مطابق گزارنے کی اجازت ہے، اور بڑھاپے کو آپ کو شریعت کے مطابق گزارنے کی اجازت ہے، ایسا سوچا جاتا ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ریفرنسز رکھوں گا، کچھ باتیں رکھوں گا، تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ جوانی کی کیا اہمیت ہے،
نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، سماج میں نوجوان کیا کر سکتے ہیں، نوجوان اگر بگڑ جائے، بے راہ روی اختیار کر لے تو پھر کیا نقصان پورے سوسائٹی پورے سماج کو ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس اسلام نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کا طریقہ بتایا، جس اسلام نے اور جس دین نے ہمیں کھانے اور پینے کا طریقہ بتایا، جس اسلام اور جس دین نے ہمیں ٹوائلٹ کیسے جایا جائے اس کا طریقہ اور اس کے آداب بھی ہمیں بتائے، وہ دین اور وہ اسلام مذہب کیسے جوانوں یا نوجوانوں کو خطاب نہیں کریں گا۔ ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کے بارے میں اسلام نے بہت ساری باتیں کہی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھس کو وہ چیز بتا نہیں پاتے ہیں۔ ان کی جوانی آنے سے پہلے ہم ان کو اس کام کے لیے تیار نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی یاد رکھیے، یہ سماج کے بڑوں کی، علماء کی، جماعتوں کی، تنظیموں کی ہم کہیں گے یہ کوتاہی ہے کہ اب تک ہم اپنے یوتھ تک پہنچ نہیں سکے اس میسج، اس سندیش، اس پیغام کو لے کر کہ اے نوجوانوں تمہاری اہمیت کیا ہے، تم اس جوانی کی اہمیت کو پہچانو۔ یہ بات لے کر اب تک ہم نوجوانوں تک نہیں پہنچے، یاد رکھیے۔ تو آئیے جوانی کی کیا اہمیت ہے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو ضعیف کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے۔ مطلب مومن ہونے کے ناطے ایک انسان میں خیر تو ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہوتا ہے، قوی مومن ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قوی، اسٹرانگ جب ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جوانی کی اہمیت میں نوجوانوں آپ کو بتاتا ہوں کتنی زیادہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک واقعہ ہم کو حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہم اس واقعے کو ہر جمعہ دہرائیں، اس واقعے کو ہر جمعہ پڑھے۔ اور نوجوانوں کا وہ کون سا واقعہ ہے جس کو ہر جمعہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ وہ واقعہ سورۃ الکہف میں۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی سٹارٹ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایک نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں اٹھانا پڑی اور ان کو بھاگ کر چھپ کر ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا ایک واقعہ تو ہمیں ہر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ تو آپ سورہ کہف کو پڑھے، آپ کو وہاں پتہ چل جائیں گے۔ اسی طرح جوانی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے، یاد رکھیے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے، جو کہ آج ہمارا نوجوان اس جوانی کی اہمیت کو بھول چکا ہے، یاد رکھیے۔ تو جوانی کی اہمیت کیا ہے اس کے تعلق سے یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بہت ساری روایتیں یاد رکھیے جوانی کی اہمیت جس میں بتائی گئی، لیکن ہم جیسا میں نے شروع میں کہا نا کہ آج ہم نے جوانی کی اہمیت ہم بھول گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں، جب دین کی طرف آتے ہیں، جوانی کے اندر ہم کو دین اسلام کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ ایک سوچ بن گئی کہ بڑھاپے کے بعد سب کچھ ہے۔ جوانی من مطابق، دل کے مطابق گزارنے آئے، تو یاد رکھیے یہ کانسیپٹ کو چینج کرنے کی اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، جو اسلام دین ہر چیز کے بارے میں انسانوں کو بتاتا ہے، اس نے نوجوانوں کو بھی ظاہر سی بات بتائیں گا کہ اپنی جوانی کی اہمیت کیا ہے ان کی اور انہیں کیسا عمل کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے ایک حدیث میں بیان کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں لائک اور ڈس لائک، پسند اور ناپسند پہ تو ساری دنیا آج کل ٹکی ہے۔ فیس بک کے اندر دیکھیے آپ لائک ڈس لائک، یوٹیوب پہ دیکھیے آپ لائک ڈس لائک، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوسٹ پر سب سے زیادہ لوگ لائک کریں، ہے نا، پسند کریں۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو۔ اس یوتھ کو، اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی، مطلب کم عمر کی وجہ سے جو نادانیاں عموماً لوگ کرتے ہیں وہ نہ پائی جاتی ہو، مطلب اس نے اپنے آپ کو کم عمر میں اتنا زیادہ اسلام اور دین کے مطابق ڈھال لیا ہوگا کہ کم عمری کی جو نادانیاں عام طور سے لوگوں میں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس میں نہیں ہوں گی، چونکہ وہ کیسا نوجوان ہے، اس نے اپنے کم عمری کے اندر دین کو سمجھ لیا، شعور حاصل کر لیا، تو اس میں کم عمری کی نادانیاں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نوجوانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اطاعت کو لازم پکڑے، فرما برداری کو لازم پکڑے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا فرماتے سنیے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے، یاد رکھیے 7 لوگ ایسے ہوں گے
جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 ہے نا، جس کو ہم بہت مشہور حدیث ہے 7 انڈر دا شیڈ آف ہیون، 7 جو عرش کے سائے میں ہوں گے. تو عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص یا ایک شخصیت وہ ہوں گی جو نوجوان ہوں گا اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گا. اندازہ لگائیے سبحان اللہ کہ وہ نوجوان جس نے، اچھا نوجوان بولے تو یہ بات میری غور سے سن لیجئے، نوجوان بولے تو لڑکا اور لڑکی دونوں. ایسا نہ ہو کہ جب میں لیکچر لوں تو لوگ سمجھے کہ لڑکوں کے لیے لیکچر ہے. جوان چونکہ عام طور سے لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جوان سے مراد وہ لوگ، یاد رکھیے، جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوانی سے گزر رہے ہو، یوتھ ایج سے گزر رہے ہو. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوں گی. اور یہ بات کیوں کہی گئی کہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزارے؟ یہ اس لیے کہی گئی کہ جو انسان جوانی میں اپنی جو ہے عبادت میں گزارے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گا. اس لیے کہ جوانی ہوتی ہے جس کو اردو زبان میں کہا جوانی دیوانی ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو اچھوں کو ہوش آ جاتا ہے. تو جس کی جوانی ہی ہوش میں گزری ہو، اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس کی فرمانبرداری اور بندگی میں گزری ہو، تو ظاہر سے تو بڑھاپا بھی. تو 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں ایک نوجوان ہوگا. نوجوانوں اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے مقام کو جانو اور خوب دین پہ عمل کرو جوانی کے اندر. اسی طرح نوجوانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب نیکی کرنے کا حکم دیا. اور آئیے صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اس کی اہمیت دے دو. اور پھر فرماتے اور کہتے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے اہمیت دے دو. پھر فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے اہمیت دے دو. پھر فرماتے خالی وقت کو مصروفیت سے زیادہ پہلے اہمیت دے دو. پھر فرماتے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اہمیت دے دو. پھر فرماتے مالداری کو فقیر ہونے سے پہلے اہمیت دے دو. تو 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 کر لو. مطلب جوانی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کا استعمال کر لو صحیح، غربت سے پہلے مالداری کا استعمال کر لو صحیح، مصروفیت سے پہلے خالی وقت کا استعمال کر لو صحیح. سمجھ رہے آپ بات کو جو بتا؟ تو یہاں دیکھیے 5 میں سے ایک بات بتائی گئی، کیا ہے؟ جوانی کو غنیمت جان لو، جوانی کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ. تو جوانوں اپنی جوانی کو اہمیت دو، اس کے مقام کو پہچانو. اپنے یوتھ ایج کو برباد مت کرو فالتو کاموں میں، اپنے یوتھ ایج کو صحیح جگہ لگاؤ تاکہ ہم اگر اس عمر میں بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہ ہو، کوئی ریکویسٹ نہ ہو ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ کے پاس ہم راضی جائے. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی کتنی اہمیت بتائی. اس حدیث کو نوجوان غور سے سنیں. حدیث کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ابن آدم کے قدم جم جائیں گے. کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے دیں گا. مطلب 5 سوالات کے جواب دیے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بھی نہیں ہٹیں گا. وہ 5 سوالات کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سوالات رکھتا ہوں. حدیث سے فرمایا، عمر کہاں لگائی، زندگی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ پانچواں سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ دیکھیے 5 سوال ہیں اور 5 میں سے ایک سوال عمر کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. جوانی بھی تو عمر کا ایک حصہ ہے. الگ سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ الگ سے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے جوانی کی اہمیت بتانے کے لیے. نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت جو بھول چکے ہیں اور جوانی دیوانی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک پورا کوشچن سوال کرنے والا ہے. جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ زندگی کہاں لگائی پہلا سوال ہے، اور زندگی کہاں لگائی اس کے اندر جوانی کہاں لگائی شامل ہے. پھر بھی الگ سے کوشچن ہو رہا ہے، کیوں؟ جوانی کی اہمیت بتانے کے لیے. تو 5 سوال، اور ٹوٹل ہماری زندگی کتنے سوالوں پہ معلوم ہے آپ کو؟ ٹوٹل ہماری زندگی 8 سوالوں پر ہے. 3 سوال خبر کے، 5 سوال آخرت کے. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 8 کوشچنس پہ میری اور آپ کی کمپلیٹ لائف ہے.
اس بات کو ہم سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو اپنی زندگیوں کو ہم یوں ہی برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اپنی زندگیوں کو فالتو کام میں ہم لگا دے۔ یہ 8 کوشچن ہیں، 3 قبر میں پوچھ جائیں گے، 5 اوپر خبر کے 3 کیا ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون تھا، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یہ 3 قبر کے سوال، اور آخرت کے 5 سوال، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، مال کتنا کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 8 کوشچنس آپ کو سامنے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب اگر آخرت کے یہ 5 سوال کو ہم کوشچن پیپر سمجھ لیں اور 100% کا کوشچن پیپر ہے، تو آپ دیکھیے زندگی اور وقت کے بارے میں 40% کے کوشچنس ہیں، 2 سوال ہے 5 میں سے، اور جوانی کے لیے پورا 1 سوال ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں ہم؟ تو نوجوانوں، اپنی جوانی کو معمولی مت سمجھو، اپنی جوانی کو بیکار مت سمجھو، اپنی جوانی کو بہت زیادہ اہمیت دو، اتنی اہمیت دو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بڑی اہمیت بتائی۔ ویسے نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو کوئی عالم یا کوئی دانشور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی سماج کے لوگ، کوئی بھی انسان جو تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جوان جو ہے، نوجوان جو ہوتے ہیں کسی بھی امت کا، کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی قوم کا ایسٹ ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بگڑ جائے تو ہم اس کا مستقبل، اس کا فیوچر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بیکار ہوگا اس قوم کا، اور جس قوم کے نوجوان سدھر جائے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل کتنا روشن، تابناک ہوگا، بہترین ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی جوانی کو آپ معمولی مت سمجھیے، معمولی مت سمجھیے، یاد رکھیے جوانی کو، اور اس جوانی کا جو اللہ نے دی تھی فائدہ اٹھائیے۔ اور جوانی کیا ہوتی ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بوڑھا آدمی کبھی کسی کے، میرے سامنے یا کسی کے سامنے سے گزرتا ہے، کوئی میرا دوست پوچھتا ہے آپ جانتے ہو یہ کون ہے، ہم بولتے نہیں پتا۔ ہم بولتے ارے یہ اپنے زمانے کے کلیکٹر تھے، کمشنر تھے، بہت بڑے انجینئر تھے، لیکن کوئی نہیں پہچانتا، بوڑھے ہو گئے۔ لیکن ایک نٹکھٹ اور شرارتی نوجوان 2 محلے 3 محلے تک مشہور ہوتا ہے نا۔ تو جوانی یہ ہے، یاد رکھیے۔ اگر کسی علاقے کے اندر 10 20 25 50 بوڑھے لوگ جمع ہو جائے تو لوگ فکر نہیں کرتے ہیں کہ کیوں جمع ہوئے، کیا کام ہوگا، لوگ سوچتے ہیں بس جمع ہوئے ہیں کچھ کر رہے ہوں۔ لیکن وہیں اگر 10 20 25 50 نوجوان جمع ہو جائے تو پورے محلے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نوجوان کیوں جمع ہوئے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلا جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ چند نوجوان بھی جمع ہو جائے تو دنیا جانتی ہے کہ اگر اچھی نیت سے جمع ہوئے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا، اور اگر بری نیت سے جمع ہوئے ہوں گے تو پھر بہت شر ہونے والا ہے، تو وہ بھی پریکاشن لیتے ہیں۔ تو جوانی کی یاد رکھو، بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھو، صحابہ کی اگر زندگیاں لے لیں تو انہوں نے اپنی جوانی کا بڑا صحیح استعمال کیا، یاد رکھیے، بڑا صحیح استعمال کیا۔ آپ اگر ان کے زندگی کا مطالعہ کریں نا، اسٹڈی اگر کبھی کریں گے، آپ ان کے جیونی کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، کم عمروں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور اپنی زندگیوں کے نوجوانوں بہت صحیح فائدہ اٹھایا، انہوں نے بہت صحیح فائدہ اٹھایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان، ایک مسلم نوجوان اپنی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی یوتھ ایج کو، اپنی ایج کے پرائم ٹائم کو برباد کر رہا ہے۔ اور کیسے برباد کرتے ہیں اب میں کیا بتاؤں، اور کہاں سے شروع کروں؟ کہ آج ہمارے نوجوان کے بال دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے کالج کے حالات دیکھو، اس کا محلے میں رہنا دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اور اس کا، جس کو ہم کہیں گے وقت ضائع کرنا فالتو کاموں میں دیکھو، یا اس کی دوستی کو دیکھو، ہر چیز غلط، ہر چیز غلط، یاد رکھیے۔ مطلب نوجوانوں نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے بدلے ایسا بنا لیا، سبحان اللہ، ایسا بنا لیا کہ میں کیا کہوں آپ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نوجوان پہچانا تک نہیں جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیوں ایسے حالات ہوئے، کیوں ایسے حالات ہوئے؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ان حالات پر؟ نوجوانوں، تمہاری اہمیت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا جو قیمتی بنایا ہے۔ اپنی جوانیوں کو ویسٹ مت کرو، اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو، اپنی جوانیوں کو ضائع مت ہونے دو، بلکہ اپنی جوانیوں کا صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ اگر یہ جوانی چلے گئی نا، یاد رکھیے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کئی نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چکر میں مت رہو
کہ میں بوڑھا ہوں گا اور بوڑھا ہو کے پھر توبہ کر لوں گا اور توبہ کر کے نیک انسان بن جاؤں گا. ارے کیا پتہ ہم جوانی میں مر جائے. اس لیے ہم جس حالت میں ہیں, زندگی کے جس ایج میں ہیں, زندگی کے جس مقام پر ہیں, وہیں سے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, اور خاص طور سے نوجوانوں کو اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے تاکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے. اور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے وہ کام کریں جو ان سے مطلوب ہے. یاد رکھیے. اب آئیے آج ہم دیکھتے ہیں مسلم نوجوان جو اپنی جوانی کی اہمیت کو نہیں پہچان رہا ہے, وہ اپنی جوانیاں کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کھیل کود میں زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں. کھیلنا اچھی بات ہے, سپورٹس کھیلنا کوئی غلط نہیں ہے, بالکل آپ کھیلنا چاہیے, کھیل بھی سکتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سپورٹس کے نام پر دن دن مہینے مہینے اور سال سال بھر پوری جوانیاں برباد کر دی جا رہی. کھیلیے لیکن ایسا مت کھیلیے کہ زندگی کا وقت پورا برباد ہو جائے. اسی طرح نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے فحاشی میں زندگی گزار رہے ہیں, برائی میں زندگی گزارے. فحاشی سمجھتے ہیں نا, فحش, برے کاموں میں زندگی گزاری جا رہی ہے. اور اتنی ساری برائیاں کہ میں کیا کیا برائیوں کو گناؤں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنی فحش. آج مسلم نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے فحش میں لگا ہے. زنا عام ہو چکا ہے. زنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ زنا مطلب یہ جس کو ہم کہیں اڈلٹری, جس کو ہم کہیں عام زبان میں سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک, مطلب شادی کے بغیر وہ کام کرنا جو شادی کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں, یہ عام ہو چکا ہے. اسی طرح فحاشی میں مختلف قسم کی چیزیں جو انسان کی شرمگاہ سے ہوتی ہے, پرائیویٹ پارٹ سے ہوتا ہے, عام ہو چکی ہے. یاد رکھیے عام ہو چکی ہے مسلم یوتھس میں. اور اتنی برائی, اللہ رحم کرے, تو فحاشی عام ہو چکی ہے. چونکہ نوجوان نے اپنی جوانی کی اہمیت نہیں پہچانی, اس نے نہیں جانا کہ اس کی جوانی کا کیا مقام ہے. اسی طرح آج نوجوان منشیات, نشہ, ڈرگز میں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں. آج ڈرگز کا کیا حال ہو چکا ہے. ڈرگز کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ نیوز پیپر بھرے پڑے ہیں کہ اسکول جانے والے بچے تک ڈرگز سے نہیں بچے ہیں. یہ ڈرگز اتنا کامن ہو چکا ہے. آج مسلم نوجوان بھی ڈرگز لے رہا ہے. ڈرگز حرام ہے, یاد رکھیے. ڈرگز ایک بہت بری چیز ہے. ڈرگز زندگی خراب کر دیتی ہے. ڈرگز جو ہے ایک انسان کا خاندان خراب کر دیتی ہے. ڈرگز آنے والی نسلوں کو خراب کر دیتی ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتا ہے. انسان ڈرگز اور نشے کے چکر میں آج کتنے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. اپنی جان کے ساتھ بھی کھیلتا ہے, گھر والوں کی جان کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. اور آج مسلمانوں میں نشہ عام ہوتا جا رہا ہے, عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنے چھوٹے سے لے کر بڑا, میں کیا کہوں, تمباکو سے لے کر تو اس کے آگے افیم, گانجا, چرس اور ماڈرن نیم سے اور پرانے ناموں سے جو چیزیں پہچانی جاتی سب عام ہو چکا ہے. کوئی کھا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی اس کو انجیکشن کے ذریعے لے رہا ہے, کوئی گولیوں کے ذریعے ڈوز لے رہا ہے, کوئی ناک سے اس کو کھینچ رہا ہے. یہ سب حرام ہے. نوجوانوں جو نوجوانوں کو اپنی جوانی کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے, وہ یہ سب چیزوں میں اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. مسلم نوجوانوں تم اس کے لیے نہیں بنے ہو. آج مسلم نوجوان شراب کو عام سمجھتا ہے, شراب کو معمولی سمجھ رہا ہے. شراب کی عادتیں میں نے دیکھا ہے بچوں کو جو ہے نوجوانوں کو لگی ہوئی ہے. نوجوانوں اپنی جوانی کو پہچانو. یہ نشے وشوں کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے ہو. تم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور تمہیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے. اور مقصد کو پہچان کر یاد رکھو اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. تو آج نوجوان نشوں میں زندگی گزار رہا ہے. اسی طرح دیکھا جا رہا ہے بد اخلاقی عام ہو چکی ہے. نوجوانوں ساری جوانی بد اخلاقی میں گزر رہی ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہم میں پائی نہیں جا رہی ہے, اور اتنی بد اخلاقی کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم نوجوان بد اخلاقی کا شکار ہو چکا ہے. مورلس اینڈ ایٹیکیٹس اس کے پاس نہیں رہے, اور اتنی بد اخلاقی کہ اپنے والد کو بھی نام سے پکارتا ہے, ارے ترے سے بات کرتا ہے, برے القاب دیتا ہے لوگوں کو, گالی گلوچ کرتے ہیں. اور اتنی بد اخلاقی کہ میں تو کہتا ہوں 10-12 مسلم نوجوان کے جمع ہو جائے تو جو پان کھا کے یا وہ جو بار کھا کے یا جو وہ کیا بولتے ہیں آپ تمباکو کھا کے جو تھوکتے ہیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں 4-5-10 مسلم نوجوان کھڑے تھے جو تھوکتے ہیں, کھڑے رہے. سمجھ رہے آپ, تھوک مارتے ہیں. نشے دیکھیے آپ, سگریٹ کامن ہو چکی ہے, شراب کامن ہوتی چلی جا رہی ہے, تمباکو نوشی کامن ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کئی قسم کے نشے. تو مسلمانوں تم اس کے لیے نہیں ہو. یاد رکھو تمہارا ایک عظیم مقصد ہے, تمہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا. اپنے مقصد کو پہچانو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسلم نوجوان ہر قسم کی برائی میں کالج میں نظر آ رہا ہے.
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप कॉमन हो चुकी है। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप कॉमन हो चुकी है। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, किसी मज़हब में जायज़ होंगी, किसी जगह ये हलाल होगा, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। याद रखिए, इसलिए कि इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कोई नहीं हो सकता। याद रखिए, हाँ ये अलग बात है कि शरई ज़रूरतों के तहत कुछ हो जाए, एक अलग बात है। लेकिन जो आजकल ट्रेंड चल चुका है कि लड़के की लड़कियां दोस्त होती है, लड़की के लड़कियां दोस्त होते हैं, याद रखिए आग और बारूद चाहे कितने अच्छे दोस्त हो, साथ आएंगे तो धमाका तो होने वाला है। आग और बारूद चाहे कितने अच्छे दोस्त हो, साथ आएंगे तो धमाका होने वाला है, याद रखो। तो लिहाजा हमें से एहतियात करना है। आज मुस्लिम नौजवानों को देखा जा रहा है सुस्त और काहिल हो चुके हैं। इतनी सुस्ती और काहिली उन पर तारी हो चुकी है, याद रखिए, कि किसी भी काम में पीछे रह रहे हैं। कोई काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, किसी भी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हर काम में सुस्ती, रात में देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, पूरा दिन सुस्त गुजारना, जमाइयाँ लेते हुए गुजारना और बेकार वक्त टाइम पास करना आम हो चुका है। याद रखिए मुस्लिम नौजवानों, तुम सुस्त और काहिल नहीं हो सकते हो। तुम्हें तो काम करना है दुनिया में, इसलिए कि तुम वो लोग हो जिसको अल्लाह ताला ने मिशन के लिए, एक मकसद के लिए चुना है, और वो उसकी इबादत है। सुस्त और काहिल इंसान अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। लिहाजा अपने जवानी को पहचानो। इसी तरह हम देखते हैं बेशर्मी और बेहाई आम हो चुकी है मुस्लिम नौजवानों में, उसको हमें छोड़ना होगा। गाने बजाने के ट्रेंड इतने चल चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये गाना बजाना मौसीकी शरन जायज़ नहीं है, ये हराम है, लेकिन हम देखते हैं आज ट्रेंड बन चुका है मौसीकी का। टाइम पास करना मुस्लिम नौजवान का एक शेवा हो चुका है। टाइम पास समझते हैं, खाली वक्त को गुजारना, टाइम पास। मतलब इतना टाइम कहाँ से तुम्हारे पास आता है? हमको 5 वक्त नमाज पढ़ना है, तिलावत कुरान करना है, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी करना है, सोशल वर्क करना है। कहाँ टाइम है हमारे पास? तो टाइम पास कर रहा है। आज गेमिंग का क्या हाल है? इंटरनेट पर आप देखिए गेमिंग का क्या हाल है कि मुस्लिम नौजवान अपने दिन का 10-10 घंटे गेमिंग में बर्बाद कर रहा है, या फिर टीवी को ब्राउज कर रहा है, या फिर इंटरनेट को ब्राउज कर रहा है, या फिर वीडियोस को देख रहा है जिसमें उसका पूरा पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मोबाइल के अंदर आंखें लगी हुई है और बस मोबाइल 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 के अंदर लगा हुआ है। ये मोबाइल काम नहीं आएगा। याद रखिए, ये मोबाइल दुनिया में बर्बादी का जरिया बनेगा, या आखिरत में बर्बादी का जरिया बनेगा, या आपके टाइम ज़ाया करने की एक चीज़ बनती जा रही है। इस चीज़ को छोड़ना में होगा। याद रखिए, हमें सही काम करना है। याद रखिए, टाइम पास करने के बदले हमें कुछ पढ़ना लिखना, कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ अच्छे काम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें सीखना होंगी जो हमारे को कुछ रोज़ी भी लाए, हमारे इल्म में इजाफा करे। ये वीडियो वगैरह कोई इल्म में इजाफा नहीं करते हैं। आज कितने लोग हैं जो रात में सो भी नहीं सकते जब तक कि वो वीडियो ना देखे, व्हाट्सएप को ब्राउज करते रहते हैं बस। और इतना वीडियो देखने की आदत हो गई कि मैं तो अपनी तकरीरों में आजकल कहता हूँ, स्पीचेस के अंदर, कि अगर आपको रात में नींद बगैर वीडियो देखे के नहीं आती, बग़ैर व्हाट्सएप को इस्तेमाल करे कि नहीं आती, मतलब आप ज़हनी बीमार है, साइकोलॉजिकली आप बीमार हो चुके हैं और आप इंटरनेट एडिक्ट हो चुके हैं। आप इंटरनेट एडिक्ट हो चुके हैं। इंटरनेट एडिक्ट समझते हैं ना? इंटरनेट की लत लग चुकी है, इंटरनेट की आपको आदत हो चुकी है। अब बगैर इंटरनेट के आप जी नहीं सकते। अगर आपको देखना है ना ये आदत कितनी बुरी है, 2 दिन, मैं कहता हूँ 2 दिन बगैर इंटरनेट के गुजारिए, 2 दिन बगैर हैंडसेट के गुजारिए। और अगर हैंडसेट के बगैर नहीं गुजार सकते तो सादा हैंडसेट इस्तेमाल कीजिए 2 दिन तक, जो मल्टीमीडिया नहीं रहता जिसमें, तो आपको पता चल जाएगा आप बीमार हैं। ये इंटरनेट ने आपको खा लिया है, इंटरनेट की बुरी आदत लत आपको लग चुकी है। तो आज मुस्लिम नौजवान इंटरनेट पर फिल्मों के ज़रिए, इंटरनेट पर टाइम पास के ज़रिए, इंटरनेट पे गेमिंग के ज़रिए, इंटरनेट पे फालतू कामों के ज़रिए, इंटरनेट पे अफेयर्स के ज़रिए, फेसबुक वगैरह में बुराई के ज़रिए, इंटरनेट पे बुरे वीडियोस के ज़रिए, पोर्नोग्राफी और अश्लील और नग्नता और न्यूडिटी देखने में अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, हमें उठ खड़े होने की ज़रूरत है। ये काम तुम्हारा नहीं है नौजवानों कि तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करो। अरे तुम तो वो लोग हो जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया। तुम कैसे अब ज़िंदगी जीना भूल गए हो? आइए मैं आपको 2-3 वाक़यात सुनाता हूँ सहाबा की ज़िंदगी से। सहाबा की ज़िंदगियाँ कैसी थी और कैसा उन्होंने ज़िंदगी का फ़ायदा उठाया। आइए पहला वाक़या है, ये वाक़या अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का। आप जानते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। उमर इब्न ख़त्ताब
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں آپ، اور امت کے ان 10 لوگوں میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد فتوے دیا کرتے تھے۔ مطلب آپ ان 10 صحابہ میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ کا مسلک، آپ کی رائے مشہور اور معروف ہے، آپ کا فقہ معروف اور مشہور ہے۔ سوال یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کتنی عمر تھی، کتنی زندگی پائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اتنا فن، اتنا علم، اتنا ہنر سیکھ لیا، جبکہ ان کے والد تو حضرت عمر تھے، جب سے ایمان لائے تب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو کیا تھا ان کے اندر، وہ کیا خصوصیتیں تھیں، وہ کتنی ایج اور عمر تھی ان کی جو انہوں نے پائی تھی، جس کے اندر انہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر صرف اور صرف 19 سال تھی، 19 ایئرس مطلب پوسٹ گریجویشن کا بچہ، پوسٹ گریجویشن کا لڑکا، یا پوسٹ گریجویشن فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی عمر ہوتی ہے یہ۔ تو 19 ایئرس آپ کی ایج تھی۔ اس ایج کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہے، اتنا علم، اتنا ہنر، اتنا فقہ، اتنی دین کی سمجھ آپ نے حاصل کر لی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی عمر صرف 19 سال تھی، اور 19 سال کے اندر آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان جس کی عمر 19 سال ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ساری بات یہ تک نہیں جانتا کہ اس کے والد کے دوست کو سلام کرنا چاہیے، گھر پہ کوئی آیا تو اسے سلام کر کے اندر بلا کر بٹھا کر پانی پلانا چاہیے، اتنی بھی سمجھ نہیں آج۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا جوانی کا استعمال کیا انہوں نے۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، جن کو آپ نے آزاد کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو اختیار کیا تھا آزادی دینے کے بعد بھی، ان کے بیٹے ہیں اسامہ۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں جو اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 بزنطینی حکومت سے لڑنے جا رہا تھا۔ جب یہ لشکر نکل کے مقام پر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی، لشکر کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اسامہ کو اگر اسامہ جو لشکر ہے اسامہ بن زید کا، اس کو کیا بھیجا جائے یا اس کو بدلا جائے، اس کے لیڈر کو؟ کیوں کیا یہ سوال حضرت عمر نے؟ آپ سمجھیے اس چیز کو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال اس لیے کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی کم تھی کہ اس سے وہ پریشان تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان لڑکا جنگ میں جائے اور ہار جائے یا کچھ نقصان ہو جائے مسلمانوں کو۔ تو کہا امیر المومنین، عمر ابن خطاب نے حضرت ابوبکر سے کہا کہیں ہم ان کو بدلنے کی سوچے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا میں چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر ایج کیا تھی؟ جو ایک لشکر کے سپہ سالار تھے، جو اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں ان کی عمر تھی 17 ایئرس، 17 سال۔ 17 سال میں ہمارا نوجوان ہارڈلی 12th کرتا ہے، 12ویں کا طالب علم ہوتا ہے۔ ہارڈلی میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کل کے ایجوکیشن میں جب 5 سال میں بچے کو داخلہ ایڈمیشن مل رہا ہے اسکول میں، تو 16-17 سال تو اس کے 10th ہونے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تو اس عمر میں تھے وہ، اور یہ فن اور ہنر۔ آئیے تیسرا واقعہ جو ہے وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے والد، تو یہ چچیرے بھائی ہیں۔ سمجھ رہا بات؟ ان کی کیا عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ اس لیے کہ ان کی تفسیر کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے نا، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کی تفسیر کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر مطلب قرآن کا جو یہ تفسیر کرتے تھے، جو قرآن کی سمجھ رکھتے تھے، تو ان کی کیا ایج تھی، کتنی عمر تھی جس میں اتنا انہوں نے علم، اتنا ہنر اور اتنی چیزیں سیکھ لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ان کی کیا عمر تھی؟ اس سے پہلے کہ میں ان کی عمر بتاؤں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عبداللہ بن عباس ان کے شورا کے ممبر ہے۔ شورا سمجھتے ہیں آپ؟ خلیفہ کو مشورہ دینے والی جو مین ٹیم تھی، یہ اس کے ممبر تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ صحابہ نے کہا
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے جو ہے شورا کا ممبر بنایا، ہم کو ان کے سامنے مشورے دیتے ہوئے تھوڑی سی شرم آتی ہے کیونکہ وہ چھوٹے عمر میں، آپ نے ان کو کیوں رکھا شورا میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کل آؤ میں بتاؤں گا۔ جب کل لوگ پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا لوگوں سے جو شورا کے ممبر تھے، کیا کوئی مجھے سورہ نصر کی، سورہ نصر سورہ قرآن کا سورہ نمبر 110 قرآن کا سورہ نمبر 110 جو ہے اس کی کوئی تفسیر سنائیں گا؟ سب نے تفسیر سنائی، لیکن کوئی بھی اس نقطے تک نہیں پہنچا، پوائنٹ تک جو حضرت عمر سمجھانا چاہتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا جب سب نے تفسیر سنا دی، ابھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر نہیں سنائی تھی، یاد رکھیے، ان کو آپ نے رکھا تھا کہ ابھی آخر میں تم سنانا۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب آخری میں اللہ جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ تفسیر سنائیے، تو انہوں نے تفسیر کی سورہ نصر کی اور کہا، باقی صحابہ نے سب نے تفسیر کی تھی اس کی، لیکن جو پوائنٹ الگ انہوں نے کہا وہ یہ تھا، اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی دنیا میں اب مشن ختم ہو رہا ہے، آپ کی وفات اور انتقال کا وقت قریب ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی جی آپ دیکھیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ یہاں کیا فرمایا گیا، جب تم اے نبی آپ دیکھو جوق در جوق لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ خوب تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے۔ تو انہوں نے کہا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا دنیا کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ پوائنٹ پر دوسرے کوئی صحابہ نہیں پہنچے تھے۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا دیکھو اس لیے میں نے عبداللہ بن عباس کو اپنے شورا کا ممبر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کی عمر کتنی تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو ان کی عمر روایتوں میں آتا 13 یا 15 سال تھی، 13 یا 15 سال۔ 13 یا 15 سال کا معنی یہ ہوتا ہے 9ویں یا 10ویں کا بچہ۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یہ 8 9 یا 10 میں ہوتے یہ ایج میں، اور ان کی تفسیر پتھر کی لکیر تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے ان صحابہ نے اپنی جوانی کا، اپنی زندگی کا کیسا بہترین فائدہ اٹھایا اتنی کم عمر میں۔ آئیے عورتوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، لیڈیز کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، کون نہیں پہچانتا ان کو؟ یہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کی عمر سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ کا علم، آپ کا ہنر، آپ کا فقہ، آپ کی عربی زبان، آپ کی شاعری کا علم، علم الفرائض، وراثت کے مسائل کا علم اور طہارت کے مسائل کا علم اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ بھی آ کر آپ سے ادباً سوالات کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے اس ماں کا ہماری۔ آپ جانتے ہیں ان کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کتنی تھی؟ آپ تعجب کریں گے، یہ صرف 19 سال کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ 19 سال کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یاد رکھیے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ 18 یا 19 سال ان کی عمر روایت میں آتا۔ یہ کیا فن تھا، یہ کیا ہنر تھا کہ جو اتنی کم عمری میں انہوں نے حاصل کیا؟ انہوں نے اپنی جوانیوں کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ آج ہم بھی اگر اپنی جوانیوں کا صحیح فائدہ اٹھانے لگے، آج کاش کہ ہمارے والدین، گھر کے ذمہ دار اور سرپرست نوجوانوں کی اہمیت سمجھ کے بچپن میں ان کو صحیح تربیت اگر دے دے، تاکہ یہ نوجوان جب بڑے ہوتے ان کو پتہ، یہ بچے جب بڑے ہوتے ان کو پتہ چلے ان کی نوجوانی کی اور جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو بچپن میں جوانی کی اہمیت نہیں بتاتے ہیں۔ میں تو اپنی تقریروں میں یہاں تک کہتا ہوں وہ والدین جو ہے ایک کرائم کر رہے ہیں، ایک پنیشیبل کرائم کر رہے ہیں، ایک ایسا جرم کر رہے ہیں جس کی سزا دینی چاہیے انہیں۔ اپنے بچوں کو وہ جوانی کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں۔ جوانی کی اہمیت بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کروں گا اپنی جوانیوں کو برباد مت ہونے دیجیے، یہ دنیا کے چکر میں مت جائیے، ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیے، اپنا نمونہ بنائیے، ان سے محبت کیجیے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے کہ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مجلس میں آ کے بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ مایوس دکھ رہے تھے، چہرہ جو ہوتا نا اترا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا، سمجھ گئے، کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کے چہرے کو دیکھے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا، مطلب آپ کے چہرے کو دیکھے بغیر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے دوڑے دوڑے آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے اور خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، وہ صحابی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 نازل کی، اور اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو وہ ہوں گا اس روز فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ انٹرنیٹ کا کچھ بیچ میں پرابلم ہو گیا تھا، ہم پھر سے ریکنیکٹ ہوئے۔ تو بہرحال تو میں ایک واقعہ لے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز قیامت جو ہے آپ انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے، تو روز قیامت آپ انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے اور میں تو عام لوگوں میں ہوں گا، تب میں کیا کروں گا؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اور کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو یہ پوچھ رہا تھا، اسے بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ہوں گا اس روز، مطلب قیامت کے روز، کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ من النبیین، انبیاؤں کے ساتھ، وہ صدیقین، شہیدوں کے ساتھ، وہ شہداء اور شہیدوں کے ساتھ، من النبیین انبیاؤں کے ساتھ، وہ صدیقین سچوں کے ساتھ، وہ شہداء شہیدوں کے ساتھ، وہ صالحین اور جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ، وہ حسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی نیٹ ورک کلیئر ہے، ابھی آپ لوگوں کو میری آواز وہ آ رہی ہے؟ کوئی مجھے بتائیں گا؟ امید کرتا ہوں آواز اب برابر آ رہی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت نازل کر دی قرآن کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا اس روز انبیاؤں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو یہ صحابی خوش ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے محبت کی بات کی۔ دیکھیے آیت آئی اطاعت کی تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ تو نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ نوجوانوں اطاعت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمانبرداری کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بننا کی جیسا بننا پسند کرو، اپنی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے کیے کے مطابق کرو۔ تو دیکھو آپ اس دنیا کی زندگی بھی ہماری انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی تو صرف انہی لوگوں کے لیے، یاد رکھو، جو لوگ دنیا میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر آئے ہوں گے۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں، سمجھ لو۔ تو نوجوانوں اپنی زندگی کو برباد مت کرو، کتنی اور کیسی کیسی عجیب و غریب جگہوں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ جوانی ایک بہت غنیمت موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ورنہ یاد رکھو ایسے کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو جوان رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اپنی جوانی کو جو ہے اس کی اہمیت کو پہچانیے، اور جوانی کی اہمیت کو پہچاننے کے بعد، جوانی کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد جوانی کا صحیح استعمال کیجیے، صحیح استعمال کیجیے اللہ کے لیے، ورنہ یہ جوانی چلی جائیں گی اور ہم پچھتاتے رہیں گے، اور موت کا فرشتہ آ جائیں گا، وہ ہماری روح قبض کرنا چاہیں گا، پھر ہم پچھتائیں گے، آہو بکا کریں گے، روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 100 اور 99 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، دیکھیے آیت کیا ہے۔
اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جس کے اندر اللہ فرماتا اور کہتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ اللہ سے گزارش کرتا ہے، اے اللہ، وہ اللہ سے گزارش کرتا ہے، کیا گزارش کرتا ہے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو اعمال چھوڑے ہوئے تھے ان اعمال کو میں پھر سے کر کے آؤں، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں میں کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا میں وہ کر آؤں۔ کلا، اللہ جواب دیں گا فرشتوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک جملہ تھا، یہ تو تیری ایک بات تھی جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کی اور دنیا کی بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور پھر ہم موت کے فرشتے سے التجا کرے، گڑگڑائے اور روئے اور دھوئے اور یہ کہے کہ اللہ سے کہو، گزارش کرو کہ تھوڑی مہلت دی جائے۔ کوئی مہلت، کوئی ڈھیل، کوئی چھوٹ نہیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں اعلان کر دیا۔ تو نوجوانوں، پہچانو اپنے وقت کو، پہچانو جو ہے کس طریقے میں تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منمانی کر کے ہم دنیا سے چلے جائے، وقت آ جائے موت کا زندگی میں یا پھر بڑھاپے کے اندر، مطلب جوانی میں آ جائے موت یا بڑھاپے میں آئے، لیکن آنا تو ہے۔ تو جوانی کو اپنے صحیح استعمال کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی جوانی کو اگر اسی طرح برباد کیا جس طرح سے کی جا رہی ہے تو یاد رکھیے بہت آنے والا دور بہت برا ہوگا، یاد رکھیے۔ اب آئیے مسلمان نوجوانوں کو کیا کیا کام کرنا ہے، میں چند کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ ان کاموں کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا کام مسلم نوجوان کو علم سیکھنا ہے۔ فرسٹ کام کیا کرنا ہے؟ نالج گین کرنا ہے۔ پہلا کام علم کو سیکھنا، یاد رکھیے یہ پہلا سب سے اہم کام ہے جو آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ کیا؟ علم حاصل کرنا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دین کا خوب سے خوب علم، دنیا کا خوب سے خوب علم، دین میں خوب آگے، دنیا میں خوب آگے، دونوں میں پیچھے نہیں رہنا ہم کو۔ دین میں تو بہت آگے رہنا ہے، دنیا میں پیچھے تھوڑے بہت رہ بھی کر چلیں گا، دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھنا ہے، یاد رکھو اس بات کو نوجوانوں، سمجھنا ہے تم کو۔ تو علم سیکھنا پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو علم سیکھنے کے بعد جوانی کی جو ہے طاقت کو اطاعت میں لگانا ہے، مطلب جوانی کی جو طاقت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگانا ہے۔ جوانی کی طاقت کو فحش میں، گندگی میں، برائی میں، لوٹ مار میں اور تکلیف دینے میں، لوگوں کو ظلم کرنے میں، چوری چکاری میں، برائی میں، فحش میں، نشے میں، افیئرس میں نہیں لگانا ہے۔ اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگانا ہے۔ یہ دوسرا اہم کام آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے کیا ہے؟ نمازی بن جانا ہے بھائی، نمازی بن جانا ہے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اسلام کو پسند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اذان ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، دوسری نماز بھی آتی، کبھی نماز کو نہیں جاتے ہیں۔ یہ کیسی تمہاری جو ہے اللہ سے محبت ہے، کیسی تمہاری دین سے محبت ہے کہ تم نماز ہی نہیں پڑھتے ہو؟ کتنے نوجوان آج نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم۔ کتنے بہانے ہمارے پاس، طہارت نہیں ہے، ہاں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، ہاں، اس کے بعد ابھی جو ہے مصروفیت ہے، ابھی کام ہے، بعد میں پڑھیں گے، اگلے جمعہ سے پڑھ لیتے ہیں، اگلے رمضان سے پڑھ لیں گے۔ کتنے بہانے ہیں نا نماز کے لیے۔ نماز 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 نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو نماز قائم کیجئے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے، آخرت کا اہتمام کیجئے۔ آخرت کا اہتمام کیا ہے معلوم آپ کو؟ آخرت کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو یاد کیجئے۔ سمجھ رہا؟ آخرت کی زندگی کو یاد کیجئے۔ ہر کام کرنے سے پہلے موبائل یوز کر رہا ہوں، ایک ویڈیو براؤز کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ ویڈیو کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا ہے، یہ سوچ کے کام کیجئے۔ ایک پیج کھول رہا ہوں اور کچھ دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، آخرت کا اہتمام یہ ہے کہ یاد کر لے کہ یہ چیز جو پڑھ رہا ہوں آخرت میں فائدہ دیں گی یا نقصان کر لیں گی، نیکی ملیں گی یا گناہ ملیں گا، جنت سے قریب کر رہی ہے چیز جو دیکھی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، جہنم سے قریب کر رہی ہے مجھے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آج
آخرت کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے اور دھڑلے سے برائی کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے، ہنرمند بنو، اسکل ڈیولپ کرو اپنے اندر، دنیا کے اندر جینے کے لیے صلاحیتیں پیدا کرو، ہنرمندی اختیار کرو، حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرو، حلال کام کے لیے اچھے سے اچھے کام کرو، اچھے سے اچھے فن، سکلز، کورسز، چیزوں کو سیکھو۔ آج مسلم نوجوانوں کو ہنر نہیں آتا ہے، 20-25 سال کے ہو گئے لیکن اپنی شادی نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ کمانے کا ہنر نہیں آتا ہے، زندگی جینے کا ہنر نہیں آتا ہے، حلال روزی کا ہنر نہیں آتا ہے۔ ہنر سیکھو مسلمانوں، ہنر سیکھو، ہنر سیکھنا بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایسے ہنر سیکھو کہ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے خوب کماؤ اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر خوب عمل کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ہنر سیکھو۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے مان؟ آج کا کام کل پر مت ٹالو۔ نوجوانوں بہت رہتا ہی، نماز کب سے پڑھیں گے؟ کل سے انشاءاللہ۔ فجر کب سے شروع کریں گے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے سے۔ دیندار کب بنیں گے؟ انشاءاللہ اگلے رمضان سے۔ آج کا کام کل پر مت ٹالو، آج کا کام آج ہی کرنا ہے مجھے اور آپ کو، چاہے دین ہو یا دنیا ہو، ہے نا؟ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، بیماری ہے جو آج کا کام بولتے ہیں ہم کل، اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں ہم کو، کل آج ہو جاتا پھر کل باقی رہتا۔ کل پہ مت ٹالو۔ اسی طرح جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کا خوب فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ جوانی کے اندر بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ چکر میں مت رہو کہ ابھی تو جوان ہیں، گناہ کر لیں گے، پھر بڑھاپے سے پہلے توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، یہ کریں گے، نہیں۔ آج اپنی زندگی کو بدلو نوجوانوں، اپنے وقت کو صحیح جگہ لگاؤ، ہے نا؟ آخری پوائنٹ یہ رہیں گا، اپنے وقت کو صحیح جگہ لگاؤ۔ آج کتنا وقت ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے موبائل میں ایسے ایپس ہوں گے جو ایپس یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے آج کے دن یا آج کے اس ویک میں کتنا ٹائم کس کام کو دیا۔ آپ اگر اس ایپ میں دیکھیں گے نا تو وہ ایپ آپ کو بتائیں گا کہ آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزنگ کے اندر 30% ٹائم ڈالا، ویڈیو اور انٹرٹینمنٹ کے اندر 50% ٹائم ڈالا۔ یہ تو آپ کی براؤزنگ ہسٹری ہے کہ 70 سے 80% ٹائم جو موبائل پہ آپ دیتے ہیں، جو کہ تقریباً دن کا آدھا دن ہوتا ہے، وہ آپ اتنے برے کاموں میں یا ویڈیو براؤزنگ میں، ویڈیو ویونگ میں، انٹرنیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے وقت کو برباد مت کرو۔ یہ گیمنگ میں کیا ہو رہا ہے، گیمنگ کے نام پر، یہ انٹرنیٹ براؤزنگ میں، یہ ویڈیو دیکھنے میں، یہ واٹس ایپ پر، یہ فیس بک پر، یہ انسٹا پر، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں۔ چھوڑو ان چیزوں کو۔ اگر یہ شرعی ضرورت ہے تو استعمال کرو، ضرورت ہے دین اور دنیا کے لیے تو استعمال کرو، ورنہ چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ خام و خواہ لائف سٹائل مت بناؤ ان کو، اپنے وقت کا، اپنے پیسے کا، اپنے کیا کیا نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ بولے ہم کو انٹرنیٹ فری، ارے انٹرنیٹ فری ہے لیکن میں اتنا فری نہیں ہوں نا۔ کیا ایک مسلمان اتنا سستا ہے اس کا وقت کہ وہ فری انٹرنیٹ کے لیے اپنے گھنٹوں خراب کرے گا؟ نوجوانوں، بس میں اپیل کروں گا آپ سے، اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو۔ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، اگر ان کی جوانی کے مرحلے سے گزر کے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گھر کے نوجوانوں کی زندگیوں کو سدھاریں، ان کو بتائیں کہ ان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ جو نوجوان میری بات کو سن رہے ہیں وہ اپنی جوانی کی اہمیت کو جان کر اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی بہرحال کوشش کریں، اور ہم اپنی جوانیوں کو اگر صحیح استعمال کریں گے، یہ دنیا بھی ہماری سدھر جائیں گی انشاءاللہ، اور آخرت تو ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے طریقہ دین پر زندگی گزار کے آئے ہوں گے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی جوانیوں کا اور اپنے نوجوانوں کو تربیت دے کے ان کی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ موت دے ہمیں ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی سوال اس لیکچر سے ہو تو آپ اپنا سوال کر لیں، یا پھر کوئی بات اس لیکچر سے نہ سمجھی ہو تو آپ جو ہے اپنا جو ہے اس سوال کی شکل میں اس بات کو آپ پوچھ لیں۔ تو آپ کے سوالات آپ لوگ میں امید کرتا ہوں شاید کمنٹس میں دیں گے۔ اگر آپ کمنٹس میں آپ کے سوالات دیں تو میں انشاءاللہ پھر اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو ماڈریٹ کر رہا ہے اس پیج کو
تو وہ ماڈریٹر اگر مجھے کوشچن بھیج دے تو بھی چلیں گا. میں بس ایک پانی پینے کا تھوڑا سا بریک لیتا ہوں انشاءاللہ، بس تھوڑا سا 30 سیکنڈ انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ دعویٰ دینے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے نالج کہاں سے حاصل کریں؟ تو دیکھیے، دعویٰ دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں جو قرآن و سنت کو ماننے والے علماء ہیں ان علماء سے رابطہ قائم کریں، مطلب ان سے کمیونیکیشن کریں، ان سے ملے جلے، اور وہی انشاءاللہ عزیز آپ کو سب سے بہترین ذریعہ بتائیں گے آپ کے علاقے میں دعوت دینے کے لیے علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسے لوگ، ایسے علماء نہیں ہیں تو پھر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر آج کل بہت سارے میڈیم سے ان کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن انٹرنیٹ وغیرہ میڈیم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اوتھینٹسٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے جانے کون اوتھینٹک ہے کون نہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا، لوکل علماء سے بات کرنا پڑیں گے کہ کس کو انٹرنیٹ پہ سنیں، کس کو نہ سنیں، کون سی کتابیں پڑھیں، کون سی کتابیں نہ پڑھیں. تو بیسٹ پاسبل وے یہ رہے گا کہ آپ عالموں سے کانٹیکٹ کریں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جیسا صحابہ نے سمجھا اس طریقے سے منہج پر ہو. تو قرآن و سنت کے منہج پر جو علماء ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کریں، وہ انشاءاللہ عزیز آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کس طرح سے، کہاں سے، کب اور کیسے علم حاصل کرنا ہے. پھر وہ چاہے تو لائیو ہو سکتا ہے، مطلب آن لائن علم ہو سکتا ہے، نالج انٹرنیٹ کے تھرو، یا پھر کتابیں وغیرہ کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ عزیز وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. کسی نے کہا جوانی ڈیفائن کر دیجئے اسلام کے مطابق، کون سی ایج جوانی ہوتی ہے؟ دیکھیے، کون سی ایج جوانی ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا لڑک پن سے جب انسان نکل جاتا ہے، یوتھ ایج جس کو ہم کہیں گے، مطلب لڑک پن سے نکل کر جو ہے وہ جب اوپر چلا جاتا ہے، جس کو ایک عام زبان میں اگر میں کہوں تو ایک 15 سال اور اس سے اوپر کی عمر سے لے کر 35 سال تک، ایک رفلی کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی اسلامک ڈیفینیشن نہیں دے پاؤں گا، ایک رفلی کہہ رہا ہوں، یہ عمر تک، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لوگ جو ہے 30 سے 33 کی عمر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں ایسی رفلی کہہ رہا ہوں، سمجھ لیجیے 15 سے 30 لے لیجیے، 15 سے 35 لے لیجیے. یہ 15 سے 20 سال ہوتے ہیں جو جوانی کے ہم کہلائیں گے، چونکہ پھر 35 کے بعد عمر ڈھلنا چالو ہو جاتی ہے اور انسان بوڑھا ہونا چالو ہو جاتا ہے، بال سفید ہونا چالو ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہونا چالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ نماز سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو یاد رکھیے، نماز پڑھ لینے کے بعد اگر دل مطمئن نہیں ہے، یاد رکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب مطمئن نہیں ہے تو کس قسم کا، اگر آپ کو یہ اطمینان نہیں ہو رہا کہ اللہ میری نماز قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئیں گی، تو اس معاملے میں آپ یاد رکھیے اللہ سے اچھا گمان رکھا کیجیے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. تو اب اچھا گمان رکھیے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز ضرور قبول کیا ہوں گا. لیکن اگر یہ بے چینی اس لیے ہے، جیسا کہ نیک لوگوں کو ہوتی ہے یا نیکوکاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بھی اچھے عمل کر لو پریشان رہتے ہیں، اگر اس ٹائپ کی ہے تو یہ تو ایک اچھائی کی علامت ہے آپ کی، کہ آپ عبادت کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ اس سے اچھا کچھ میں اور کروں. تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی عبادت کریں آپ دل لگا کے کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اور امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کریں گا. کسی نے کہا کہ بیلنس کیسا کرنا ہے کیریئر میں اور دعویٰ میں اور اسلامک نالج، مطلب بیلنس کیریئر اینڈ دعویٰ اینڈ گیننگ اسلامک نالج. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہم کو اسلام کی علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تو کوئی الگ ٹائم نہیں ملے گا. آپ کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامک بکس پڑھنا چاہیے اور نالج گین کرنا چاہیے، علماء سے ملنا چاہیے، جو میں نے پہلے کوشچن میں آنسر دیا کہ کہاں سے نالج گین کریں گے، علماء سے ملنا چاہیے، بکس ریفر کرنا چاہیے، اور آن لائن بھی آج کل بہت سارا نالج ہے تو اس کو بھی آپ اوتھینٹک نالج جو ہے گین کر سکتے ہیں. تو یہ نالج گیننگ کا پارٹ ہی ہے. اسی طرح آپ لائف کو کیسے بیلنس کریں دعویٰ میں اور کیریئر کے اندر، تو یاد رکھیے حلال روزی کماتے ہوئے آپ کو دعوت اور اصلاح کا کام، دعوت مطلب نان مسلم میں، اسلام مطلب مسلمانوں میں کام، دونوں کام کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بیلنس لائف لے کر چلنا ہے، جس کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے دونوں کام جو ہے اپنے کیریئر میں جو ہے کریں گے. تو آپ کو ایک بیلنسڈ وے میں مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے، آپ ایک انجینئر ہے، آپ ایک ڈاکٹر ہے، آپ ایک فارماسسٹ ہے، آپ ایک آئی ٹی ہے، آپ ایک پروفیشنل، آپ ایک مینجمنٹ کا ورک کرتے ہیں، آپ ایک بزنس مین ہے. یاد رکھیے جو بھی آپ ہیں اپنے
بزنس کے علاوہ ایک ٹائم فکس کر لیجیے کہ میں اتنا ٹائم جو ہے دین اور شریعت کے لیے ڈیلی دوں گا. فار ایگزامپل میں 8 آورس کے لیے اگر میں جاب کرتا ہوں, آفس کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, تو ایٹ لیسٹ 2 آورس دین کے لیے دوں گا, اور 2 آورس نکال کے نالج بھی گین کروں گا اسلامک, اور لوگوں تک پروپوگیشن مطلب وہ نالج کو ڈسیمینیٹ بھی کروں گا, پھیلاؤں گا بھی. اس کے لیے آپ ایسا کوئی روٹین بنا لیں تاکہ روز ڈیلی 8 گھنٹے کی اگر جاب ہے تو 2 گھنٹے کا دین کا کام ہے, اگر 10 گھنٹے کی جاب ہے تو ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 گھنٹہ میں دین کے لیے دوں گا, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دوں گا اسٹڈیز کے لیے, اسلامک نالج کے لیے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں جب تو آپ ریگولر کیجیے, لیکن اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد ریئل لائف میں جب آپ چل جائیں گے, کیریئر کے اندر چلے جائیں گے, تو کیریئر کے اندر آپ کو یاد رکھیں دونوں چیزیں بیلنس میں, تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم سلاٹ آپ کو نکالنا پڑیں گا اس ایکٹیویٹی کے لیے. اگر ویسا بھی ہو نہیں پاتا ہے, بہت مصروف ہوتے ہیں آپ, تو پھر کم از کم ایسا کرنا پڑے گا کہ ویکلی کو ڈیڈیکیٹڈ ڈے, جیسے کہ فار ایگزامپل سنڈے یا ویکینڈس آپ کا 2 دن ہوتا ہے, سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے, یا آپ گلف میں رہتے ہیں تو آپ کا فرائیڈے سیٹرڈے ہوتا ہے, تو آپ ویکینڈس کو کم از کم پھر دین کے لیے. ویکینڈس میں بھی مشکل ہے کیونکہ فیملی کو بھی ٹائم دیں, تو ایک دن فیملی کو دے, ایک دن دین کے لیے دے. کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے اپنی لائف کو کچھ نہ کچھ ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کا کیریئر اور لائف دونوں بیلنس میں چلے, اس لیے کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پہ چلنا ہے. کس نے کہا کہ فیض بھائی آپ کا ڈیلی روٹین بتایا تاکہ یوتھس کو ہیلپ فل ہو. تو دیکھیے میرا ڈیلی کا روٹین جنرلی ایسا ہوتا ہے, اگر میں سفر پہ نہ ہوں, اور جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا جب تو سفر میرا مطلب ٹریولنگ میری اب نہیں ہے, ورنہ میری ٹریولنگ جو ہے اپروکسیمیٹلی میں مور دین ہاف آف دا ایئر باہر رہتا ہوں اپنے گھر سے. ٹریولنگ میں تو جنرلی کوئی شیڈیول نہیں ہوتا اس لیے کہ ٹف ہوتا ہے, لیکن ادر دین ٹریولنگ جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو میرا روٹین ایسا ہوتا ہے کہ جنرلی فجر کے بعد میں اسٹڈیز کرتا ہوں, اپنی جو اسٹڈیز ہوتی ہے, تاکہ میرا آفس وغیرہ اور میرا بزنس ہے, میں بزنس کرتا ہوں ویسے, تو اس سے پہلے میں اپنا اسلامک اسٹڈیز وغیرہ یہ وہ سب دیکھتا ہوں. اس کے بعد میرا بزنس آفس اور IRC کا آفس ایک ہی جگہ ہے, تاکہ میں دونوں کام کر لیتا ہوں, ایک ہی جگہ سے سب میرا ہینڈل ہو جاتا ہے, لائیو مطلب سب چیزیں فون وغیرہ کے ذریعے آج کل ہو جاتی ہے, لوگ ہوتے ہیں مینیج کرنے کے لیے, تو پھر وہیں رہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد میں پھر مینجمنٹ کی ورک ہے الحمدللہ. IRC کے تقریباً 5 سینٹرز ہیں, جس میں 2 ہاسپٹل ہے, ایک پیتھولوجی لیب ہے, 2 اسٹڈی سینٹرز ہے, ایک ہیڈ آفس ہے جو مین آفس ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اور بھی برانچ آفیسز اور بھی جگہ کھولنے کا پلان رکھ رہے ہیں. تو بہرحال تو اس وجہ سے جو ہے کافی مصروفیت ہوتی ہے مینجمنٹ کی. تو صبح کا ٹائم لیکن فجر کے بعد سے لے کر آفس شروع ہونے 10 بجے تک مجھے پتا ہے کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے اور میرا یہ کام. تو فوراً فجر کی نماز کے بعد میرا روٹین ہوتا ہے, میں تھوڑا سا واکنگ کرتا ہوں, یہ تقریباً روٹین ہے ڈیلی کا 20 to 30 منٹ تیز چلنا, یہ میرا کافی زمانے سے میری عادت ہے, تو یہ کرتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی بہت ایکسرسائز جو جنرل ہوتی ہے, اس کے بعد اسٹڈیز وغیرہ جو ہوتی ہے 10 بجے سے پہلے تک ناشتہ وغیرہ کے میں یہ, اس کے بعد کا ٹائم پھر آفس کے مینجمنٹ کا, اور ساتھ میں پھر اس میں بھی جو بھی ٹائم ملتا ہے میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے یہ سب چیزیں لے کے چلتا ہوں. تو دیکھیے الگ سے ٹائم تو بہت مشکل ہے, لیکن آپ کو لے کے ٹائم نکال کر ایڈجسٹ کر چیزوں کو آگے پیچھے کر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے, دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے, تجارت اور بزنس بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں دین پہ بھی چلنا ہے. تو بہرحال روٹین ہر کسی کا چینج ہو سکتا ہے. تو فجر سے, لیکن آپ فجر کے بعد سونے کا سسٹم مت رکھیے, زیادہ سے زیادہ وہ کیجیے. ہاں اگر کوئی رات میں جاگتا ہے جس کی وجہ سے فجر پڑھ کے پھر تھوڑا سو سکتا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈ ہے. لیکن اگر پرائم ٹائم بہت اچھا ٹائم فجر کے بعد کا, اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بہت سارے سوال اکاؤنٹس کے تعلق سے آ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس میں جاب کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے اکاؤنٹس کرنا, اکاؤنٹس میں ڈیل کرنا, CA بننا, یا پھر اکاؤنٹس کا کام کرنا, یا پھر BCom کرنا وغیرہ, یہ سب چیزیں سب جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ کا کیلکولیشن ہوتا ہے, تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں. تو جہاں مجبور ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کریں, اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے وہ کام کر دیں. آپ سمجھ رہے, مطلب آپ کو انٹرسٹ بیسڈ چیز میں کام نہیں کر رہے, آپ کام کر رہے ایک کمپنی میں, آپ کام کر رہے ایک بینک میں, آپ بینک میں نہیں معاف کرنا, آپ کام کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں حلال کام ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی انٹرسٹ کا کیلکولیشن تو ہوتا ہی ہے. یہ چونکہ آج کا ہم کسی چیز میں انٹرسٹ سے بچتے نہیں, لیکن آپ ایسی جگہ کام نہیں کر سکتے جہاں 100% انٹرسٹ کا ہی کام ہوتا ہے, جیسا بینک ہے, فائنانس کارپوریشن ہے, یا اسی طرح جو سودی لین دین والے ادارے ہیں, وہاں کام نہیں کر سکتے آپ اکاؤنٹس کا. لیکن آپ کام کر رہے ایک شاپ میں اکاؤنٹس کا, اپنے بزنس کے اکاؤنٹس کا, کسی کے بزنس میں اکاؤنٹس کا ورک کر کے دیتے ہیں ہم, اور وہاں انٹرسٹ کیلکولیشن آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ لیٹ فیس کا انٹرسٹ کیلکولیشن, لیٹ ایکسیس کا انٹرسٹ کیلکولیشن, پیسے دینے میں لیٹ ہو گئے تو نان مسلم کمپنی انٹرسٹ لیتی ہے, تو یہاں انٹریز آ جاتی ہے انٹرسٹ کی. میں کہوں گا تو جہاں آپ انٹرسٹ بیس کمپنیوں میں کام نہیں کرتے ہوئے
हलाल जगह काम करें और जहाँ इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट आ रही है, मतलब इंक्रीज करना पड़ती है इंटरेस्ट की, वहाँ आप मजबूर है तो अल्लाह से आप तौबा करें और अल्लाह से तौबा करते हुए इंक्रीज कर दे कि अल्लाह मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, मजबूरी की शक्ल में कर रहा हूँ, तो तौबा कर ले। लेकिन आपका मेन जॉब इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ में नहीं है, आपका मेन जॉब हलाल है लेकिन उसमें कैलकुलेशन आ जाते हैं, तो आप अल्लाह से तौबा करते हुए वो काम कर लें। किसने कहा क्या दीन को फैलाना इस्लाम पर एक इंसान पर फ़र्ज़ है? तो याद रखिए हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि जितना इल्म उसको है उतना इल्म फैलाए। हर इंसान पर ये फ़र्ज़ है कि जितना इल्म उसको है उसको फैलाए। और कितना इल्म एक इंसान को होना चाहिए? उतना इल्म एक इंसान को होना ज़रूरी है जितना इल्म जो उसको तौहीद को समझाता है, शिर्क से उसको बचाने वाला हो, उसको फ़राइज़ का एहतमाम करने वाला, मतलब जिसमें फ़राइज़ कैसे होते हो, क्या करना है, कैसे टूट जाते हैं, उसका इल्म हो। बुनियादी इल्म जिसको कहते हैं, ये इल्म सब पे ज़रूरी है। मतलब तौहीद का इल्म सबको ज़रूरी है। तौहीद के बाद नमाज और ज़कात जो फ़राइज़ है उसका इल्म सबको ज़रूरी है, वो कैसे करना है, कब होते हैं, नहीं होते हैं, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी याद रखी। ठीक, तो ये इल्म तो बेसिकली सबको होना है, और इतना इल्म सबको अगर होगा तो इतने इल्म बता सकते हैं। तो जितना इल्म आपको है उतना इल्म आपको लोगों तक पहुंचाना है, याद रखिए। तो आपके नॉलेज के हिसाब से आप लोगों तक इल्म पहुंचाएं। किसी ने कहा क्या दावत का औरत पर फ़र्ज़ है? तो याद रखिए औरतें भी जैसा दीन के शरीयत के आम मामलात में मुकल्लफ़ है वैसे इसमें भी है। मतलब मर्द जैसा वैसे औरतें, तो औरतें भी दावत का काम करेंगी, इस्लाह काम करेंगी। सिर्फ इतना है कि औरतें पर्दे की हुदूद में रहते हुए बाकी जो शरीयत के अहकामात उनके लिए ख़ास है उसका ध्यान रखते हुए काम करेंगे। जैसा पर्दे के अंदर काम करेंगी, गैर महरम मर्दों में दावत और इस्लाह काम नहीं करेंगी, याद रखिए। ऐसी जगह जाके नहीं करेंगी जहाँ उसकी इज़्ज़त को, जान को, माल को उसकी ख़तरा हो। बहरहाल तो एहतियात करते जिसको हम कहेंगे। तो बहरहाल ये सब औरतों के लिए भी दावत का काम उनको भी करना है, उनके लिमिट्स है लेकिन लिमिट्स में रहते हैं। किसी ने एक सवाल किया कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जो सेपरेट एक अपनी फैमिली होती है, मतलब एक फैमिली, एक घर, माँ बाप बच्चे अलग से रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादा बेटर होती है कभी कभी जॉइंट फैमिली मतलब जहाँ पूरा ख़ानदान कबीला एक साथ रहता है। देखिए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली ऐसी कोई चीज़ मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप जॉइंट भी रहते हैं और सबके चूल्हे अलग और पर्दे का एहतमाम होता है तो भी कोई मसला नहीं, समझा? क्यों? तो क्या होता है हमारे पास जॉइंट फैमिली बोले तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना पर्दे का एहतमाम होता है ना चूल्हे अलग होते हैं, रहते तो जॉइंट नाम पर लेकिन दिल इतने अनजॉइंट रहते जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब रहने को तो पड़ोस में रहते लेकिन दिल ज़मीन आसमान के उतना दूर है एक दूसरे से। तो कभी न्यूक्लियर फैमिली बेटर है, कभी जॉइंट फैमिली बेटर है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली भी आपकी है, चूँकि सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन सबके अलग होते हैं, तो जॉइंट फैमिली में पर्दे का एहतमाम औरतों के लिए और चूल्हे अलग कर ले ताकि सबके इनकम ग्रुप अलग होते हैं तो खाएंगे सब अपना अपना अपने हिसाब से, तो इतना कर ले तो मसला नहीं है। और न्यूक्लियर फैमिली भी जाहिर सी बात है, अगर कहीं ऐसी जॉइंट फैमिली है जब पर्दे का एहतमाम नहीं होता, सारी बुराई हो रही हो, हम खाना चाहते फिर भी नहीं खा पाते चूँकि दूसरे नहीं खा सकते, तो फिर कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली भी बेटर होती। तो ये डिपेंड है ज़मीन, ज़माना, हालात, माहौल, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन पे। लेकिन अगर पर्दे का एहतमाम होता है, किचन अलग है, तो जॉइंट फैमिली में भी कोई नहीं। पर्दे का एहतमाम नहीं, किचन अलग नहीं होता और सारा मेस क्रिएट हो जाता है, फिर न्यूक्लियर फैमिली अलग है। ये डिपेंड है सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन। तो आप लोकल उलमा से मिले जो वहाँ होते हैं, उनसे बात करें कि हमारे लिए क्या बेटर है, वो इंशाल्लाह से आपको सजेस्ट करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव भी आ रहे हैं, लोग शायद कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। किसी ने कहा क्या मुस्लिम औरतें इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर इस्लाम फैला सकती है? हाँ, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप पेज बनाकर बिल्कुल इस्लाम फैलाइए। आप उस पेज पे अपनी फ़ोटो मत डालिए, आप उस पेज पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए, और उसके बाद आप जनरल इन्फॉर्मेशन जो इस्लाम की बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज, चाहे वो इस्लाम की हो या दुनियावी को फ़ायदे, मेडिकल की हो सकती है, टेलरिंग की हो सकती है, फैमिली लाइफ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो जहाँ अपने आप को आप छुपा कर रखें, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों में डिसिमिनेट फैलाए ना और काम करें, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जिस औरतें भी अपने इंस्टा का, अपने फेसबुक का और अपने दीगर अकाउंट्स का सही इस्तेमाल कर सकती, करना चाहे तो। मैंने जनरली देखा लेकिन बहुत वर्स्ट और बेकार इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते डेली की अपनी फ़ोटो अपडेट हो रही है, सेल्फीज ली जा रही है, ये खा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये कर,
یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پورا احتیاط کر سکتے ہیں تو یہ سب کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں احتیاط نہیں کر پاؤں گی میں انسٹا پہ اس پہ اس پہ، تو پھر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کسی نے کہا فرض اور نفل کی پابندی ہو رہی ہے. نہیں، فرض اور سنت نماز کی پابندی ہو رہی ہے، نفل کی نہیں ہو رہی، تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ نہیں. آپ اگر فرض کی اور موقعہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر نفل چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے، چونکہ آپ فرض کا بھی پابندی کر رہے ہیں، سنت سے مراد سنت موقعہ اور سنتوں ہی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ نفل کا آپ کو کوئی گناہ نہیں اگر چھوٹ جاتے ہیں آپ سے. لیکن اگر آپ نفل ادا کریں گے تو نفل کے بہت فضائل ہے. یاد رکھیے، بہت زیادہ فضائل ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ دعوت کا کام صرف بیان یا بات کرنے کی صلاحیت سے ہی کر سکتے ہیں، یا پھر والنٹیئر بھی خدمت دعات کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے اللہ ایک جیسا اجر دیں گا. تو یاد رکھیے، جو لوگ اسپیچ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں وہ اسپیچ کے ذریعے کریں. جو اسپیچ نہیں دے سکتے تو وہ جو ہے چیزوں کو ٹائپ کر کے، فوٹوز وغیرہ بنا کے، بینرز بنا کے، فلائرز بنا کر دیں، بکس کے فارم میں لوگوں کو دیں، آڈیو اور ویڈیو سینڈ کر کے لوگوں کو دعوت دے سکتے، دوسرے علماء کی، دوسرے مقررین کی. وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی جسمانی صلاحیت جس کو کہتے ہیں فزیکل اسٹرنتھ سے آپ دعوت اور دائیوں کی، دعوت سینٹرز کی مدد کر کے، جماعت اور تنظیموں کی مثلا مدد کر سکتے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ فائنینشیل ایڈ کر کے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ ویسا اجر دے گا. تو آپ خود دعوت کر سکتے ہیں، اپنے دوسروں کی دعوت کو اپنے ذریعے پھیلا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم کہیں گے فزیکل اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اسی طرح فائنینشیل کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے، بہرحال جو جس نیت سے اور جس طریقے پہ وہ کر سکتا تھا، اللہ نے جتنی اس کو صلاحیت دی تھی کریں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس کو اس کے مطابق اجر دیں گے. کسی نے سوال کیا کہ نوجوان کیریئر بلڈ کرنے کے بہانے سے جوانی گزار دیتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے ہیں، ایسا کرنا کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے، کیریئر بنانے کے لیے شادی نہیں کرنا یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. شادی جتنے جلدی کرے میں تو کہوں گا آج کے ماحول میں اتنا اچھا ہے، چونکہ برائیاں بہت عام ہیں. لیکن اگر کسی انسان کو برائی میں جانے کا ڈر نہیں ہے اور تو انشاءاللہ اگر شادی کو لیٹ بھی کرے تو مسئلہ نہیں. مطلب ایک انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتا ہے بغیر شادی کیے کے بھی، تاکہ وہ کیریئر بھی بنائے اور شادی بھی کرے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے شادی کو لیٹ کرنے میں. لیکن اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور کیریئر بنانے کے چکر میں وہ برائی میں چلا جا رہا ہے تو پھر اس کو شادی کر لینا چاہیے. تو یہ سچویشنل ہے، ڈپینڈ ہے ایک انسان کے اوپر. بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی، اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان تمام کے حق میں بھی وہ دعا قبول کرے جو دعائیں انہوں نے مجھے دی ہیں. کسی نے کہا کیا گرلز دین کا کام خود کا ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتی ہے، دینی تعلیم دے سکتی ہے حجاب کے ذریعے؟ تو اگر عورتیں حجاب وغیرہ کی اگر پوری پابندی کرتی ہے تو وہ دینی تقریریں وغیرہ عورتوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے فائدے کے لیے دے سکتی ہے. کیوں تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. یاد رکھیے، عورت کی اسپیچ آواز پردہ نہیں. تو اگر وہ کمپلیٹ پردے میں ہے تو انشاءاللہ عزیز یہ کام کر سکتی ہے، اور خاص طور سے یہ کام عورتوں کے حلقے کے لیے کرے، مطلب عورتوں کے لیے کرے تاکہ عورتیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور مردوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی عورتوں کی ویڈیوز زیادہ نہ دیکھیں، مردوں کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے لیے بہت سارے مرد آلریڈی ہے، لیکن عورتوں کو بہت ساری بار عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھائیں، لہٰذا ریکارڈ کرا دے. لیکن با پردہ ہو کے شرعی حدود کے اندر اگر کرتی ہے تو عورت کی آواز پردہ نہیں. یاد رکھیے، تو وہ انشاءاللہ عزیز نیٹ کے ذریعے بھی کام کر سکتی ہے.
بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کوشچنس ان کو پوچھنا ہے. تو دیکھیے کوشچنس پوچھنے کے لیے ہماری ایک کال سینٹر ہے. آپ ضرور اس پہ اسلامک کال سینٹر پہ کال کیجیے, تو آپ کے سوالات کے جواب ہر دن آپ کال کر سکتے ہیں. ڈیلی مارننگ 8 to نائٹ 8 تک کال کر سکتے ہیں آپ اس پہ. اس کا نمبر آپ چاہے تو لے لیں 8055455545. اس پہ آپ کال کر کے سوالات وغیرہ پوچھ سکتے ہیں صبح 8 سے شام 8 تک. 8055455545. ایکچولی بہت سارے لوگ سوالات کو میں جواب دینے میں لیٹ ہو رہا ہوں تو بہت بار ٹائپ کر دے رہے ہیں. ویسا کرنے سے مجھے پھر بہت اسکرول کرنا پڑ رہا ہے پڑھنے کے لیے. تو آپ اپنا ایک بار سوال لکھیں, میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا تو پھر آ ہی جائیں گے. اگر آپ ڈبل ٹرپل ڈالیں گے دوسروں کا بھی چلا جا رہا ہے, آپ کا بھی چلا جا رہا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ اولاد نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان مایوسی محسوس کرتا ہے تو کیا کرے. دیکھیے اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دونوں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا اولاد اللہ کی نعمت ہے, وہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. آپ اللہ سے دعا کیجیے, مایوس کبھی مت ہوئیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, آپ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی تھی, مایوس نہیں تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے اولاد کی. زکریا علیہ السلام کو دیکھیے, آخری وقت بوڑھے ہو گئے تھے جب اولاد ہوئی. مایوس مت ہوئیے اللہ سے, یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کو مانگیے اللہ سے. اس کے لیے کوئی غلط کام مت کیجیے, شرک بدعت مت کیجیے, مانگیے, صبر کیجیے, لیکن مایوس مت ہوئیے. اس لیے کہ مایوسی یہ مومن کے لیے صحیح چیز نہیں ہے, چونکہ مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو لہٰذا مایوس مت ہوئیے, دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور آپ کو اللہ عطا فرمائیں گا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور ان تمام لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے. اس نے کہا کیا عورتیں آن لائن مردوں کو دعویٰ دیں. میں کہوں گا آن لائن آف لائن مردوں کو دعویٰ عورتیں دے ہی نہ, وہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ آلریڈی بہت سارے مرد اور بہت سارے مرد عالم دنیا میں موجود ہیں, وہ یہ کام نہ کرے, وہ صرف اپنی دعوت کو عورتوں تک محدود رکھے, وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. کسی نے کہا کہ سیرت کے اوپر کوئی بک بتائیے. تو سیرت کے اوپر سب سے بہترین کتاب الرحیق المختوم ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. الرحیق المختوم. کسی نے کہا کہ اگر ایک آدمی بھوکا ہے یا بہت جلدی میں ہے یا ایمرجنسی سچویشن میں, تو کیا صرف فرض نماز پڑھ کے جا سکتا ہے, سنت چھوڑ دے. تو ہاں, اگر کوئی آدمی ایمرجنسی سچویشن میں ہے یا اس کو جلدی ہے یا بہت زیادہ بھوکا ہے اور صرف فرض پڑھ سکتا ہے, نفل اور سنت کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ بالکل فرض سنت اور نفل چھوڑ دے. فرض ہو جائیں گی تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائیں گی, لیکن جب بھی وقت ملے پھر سنت اور نفل وغیرہ پڑھنا چاہیے. کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچے کی عقیقہ کرائے تھے 7ویں دن اور اس کے بال نکالے تھے, لیکن کسی وجہ سے 7ویں دن قربانی نہیں ہو سکی چونکہ سلاؤٹر ہاؤس بند تھا یا انہوں نے نہیں کی, تو کیا کرے. تو کوئی مسئلہ نہیں, جب بھی نیکسٹ 8th ڈے 9th ڈے جب بھی ہو کر دینا چاہیے تھا, اس میں کوئی حرج نہیں. اور بچی کے بال 7ویں دن نکال دیے تو کافی, اب کوئی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب 7th ڈے بال نکال دیے کافی ہے. اب قربانی 7th کو نہیں ہوئی کسی وجہ سے, سلاؤٹر ہاؤس بند تھا آپ کا, تو آپ 8th ڈے کر لیں, 9th ڈے کر لیں, چونکہ آپ کی نیت 7th کی تھی. لیکن چونکہ آپ US میں ہیں, وہاں سلاؤٹر ہاؤس کے پرمیشن رہتی ہے, یا اس نے نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی ہو, جب بھی نیکسٹ اس کے بعد جو ڈے تھا وہ کر دے. آپ کی نیت چونکہ 7th کی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. اور بال اور وہ ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں, بال الگ چیز ہے, قربانی الگ چیز ہے.
کسی نے کہا اگر میں دعویٰ نہیں کروں گا تو کیا جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی اور جتنا علم دیا اس کے مطابق آپ کام کریں، جتنی صلاحیت اور جتنا علم ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو توحید پہ قائم رکھے، فرائض کو ادا کرتا رہے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ اس کی زندگی اچھی ہے۔ دعوت کا کام یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک عبادت اور باعث اجر کام ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر پائے کسی وجہ سے، لیکن وہ توحید پر تھا، اپنی نمازیں اپنی عبادتیں کرتا تھا، تو انشاءاللہ جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا چھوڑنے کی وجہ سے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا ایک مسلم جس کو اپنے ایمان اور بچوں پہ کنٹرول پہ پکا یقین ہو تو کیا وہ مسلم ملک سے دوسرے مسلم، مطلب کینیڈا انہوں نے لکھا، کینیڈا دنیاوی غرض سے جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا صرف 3 سال کے لیے جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر آپ اپنے ایمان کو باقی رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اور آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ کا ایمان ضائع ہوگا، آپ کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، یا بچے بیاہی سیکھ لیں گے، یا برائی پڑ جائیں گے، ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، تو آپ بالکل دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں اور کہیں بھی رہ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو ڈر ہے وہاں جاؤں گا اور مسجد سے دور ہو جاؤں گا، دین سے دور ہو جاؤں گا، جماعت سے دور ہو جاؤں گا، شریعت سے دور ہو جاؤں گا، اعمال سے دور ہو جاؤں گا، توحید سے دور ہو جاؤں گا، برائی میں بچے لگ جائیں گے، تو مت جائیے۔ لیکن اگر اس پہ قائم رہ سکتے آپ تو آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ بیٹر ایسے ممالک میں جائیں آپ جہاں مسلمان زیادہ ہو، مساجد وغیرہ ہو، تاکہ آپ کو اپنے دین اور عبادتوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کینیڈا میں تو اگر آپ ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں کینیڈا میں ایسے سٹیز میں جہاں مساجد وغیرہ ہو، اس کے نزدیک کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں جانے سے برائیاں آ جا رہی ہیں آپ پہ اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر بیٹر ہے آپ جو کنٹری میں اس میں رہیے۔ کسی نے سوال کیا کہ وہ ریورٹ ہے اور وہ سجیشن چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ قرآن کی تفسیر کے بعد کون سی کتاب پڑھیں۔ تو یاد ہے کہ قرآن کی تفسیر کے بعد آپ سیرت پڑھیے، سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق المختوم یا جو بھی کتاب ہو، اور فقہ تھوڑا بہت وہ چیز ہے جس میں آپ دین سیکھے، مسائل وغیرہ سیکھے نماز وغیرہ کی، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ اقبال کیلانی صاحب کی کتابیں ہوتی ہیں، اقبال کیلانی صاحب کی کتابیں ہوتی ہیں 1 to 28 شاید ان کی کتابیں آ چکی ہیں، وہ کتابیں انگلش، ہندی اور اردو تینوں لینگویج میں آتی ہے، آپ ضرور پڑھیں۔ اقبال کیلانی کتابیں توحید کا بیان، اتباع سنت کا بیان، طہارت کا بیان، ایسے ان کی کتابیں آپ ضرور ان کو پڑھیں، ان کتابوں کو۔ اقبال کیلانی بہت پاپولر اسکالر ہیں، ان کی کتابیں آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو PDF فارم میں مل جائیں گی، اقبال کیلانی کی کتابیں۔ دیکھیے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں، اور میرے بہت سارے جوابات نیٹ کے اوپر ہی موجود ہیں۔ آپ کو اگر میں آج کوئی جواب نہ بھی دے پاؤں تو آپ نیٹ پہ ضرور پڑھیں اور اپنے جواب لیں۔ میں ابھی صرف دعوت سے ریلیٹڈ زیادہ تر سوالات لے رہا ہوں۔ کسی نے سوال کیا بچوں کو نماز کے لیے کیسے ریگولر کرے؟ تو دیکھیے بچے وہ کام زیادہ کرتے ہیں یا وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جس کام کا ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یا تو بڑوں کو دیکھتے ہیں، جیسا بڑا موبائل یوز کرا تو بچے موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں، یا تو پھر ان میں انٹرسٹ ہو، مطلب جو کام وہ شوق سے کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خود بڑوں کو گھر میں نماز پڑھنا پڑیں گی اس کے لیے ریگولر، اور انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا ان کا۔ جیسا کہ ایک بچے کو انٹرسٹ ہے بھاگنے میں تو وہ بھاگتا ہے، کھیلنے میں تو وہ کھیلتا ہے، موبائل میں تو موبائل یوز کرتا ہے، تو ویسا نماز میں انٹرسٹ ڈیولپ کیجیے ان کا۔ تو پہلا کام، بڑے سب نماز پڑھے، بڑوں کو دیکھ کے بچے کاپی کرتے ہیں ان کو۔ دوسرا کام جو کرنا ہے آپ کو وہ ہے کہ ان کو جو ہے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے نماز کا، اور وہ ایسے پیدا ہوگا کہ ان کو نماز، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتائیے، اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی، اس کے بدلے اللہ چاہتا ہے کہ ہم فرائض ادا کریں، بتائیے نماز کے کیا فائدے ہوں گے ان کو بتائیے، اور نماز کی ان کو عادت ڈالیے۔ جب ایک بار انشاءاللہ عادت ہو جائیں گی تو وہ ریگولر پڑھا کریں گے۔ تو بڑے نماز پڑھے گھر کے، اور ان کا انٹرسٹ جگائیے اور ان کو ریگولرلی کیجیے، مطلب ریگولرلی اپنے ساتھ نماز پڑھوائیے، تو انشاءاللہ اس سے ان کا انٹرسٹ باقی رہے گا اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ وہ اچھے نمازی بن جائیں گے۔ کسی نے کہا جو لوگ مر گئے ان کی کیا روحیں آتی ہے؟
مرے ہوئے لوگوں کی روحیں کبھی واپس نہیں آتی، یاد رکھیے، کبھی نہیں دنیا میں۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگوں کی سوالات کچھ ایسے ہیں جو پرٹیکولرلی اس کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتویٰ مطلب یہ کہ وہ اسپیسیفک کوشچنز ہوتے ہیں، تو میں جنرل اگر نیٹ پہ جواب دے دوں گا تو سب لوگوں کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اوائڈ کر رہا ہوں کچھ کوشچنز کو۔ اگر آپ کے سوالات کچھ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو اگر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال ہمارا ابھی اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بہت سوالات میں دیکھ رہا تھا، بہت ریپیٹیٹیو کویشچنز تھے۔ جزاک اللہ خیر آپ تمام لوگوں کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور گلوبل پیس فاؤنڈیشن کا اس پروگرام کو رکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ابھی سوال کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا سوال جواب کا سیشن چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عزیز پھر ہم کبھی آن لائن لائیو لیکچرز میرے ریگولر ہوتے ہیں۔ ہمارے پیج پہ اگر آپ لائک کریں گے، ہم لوگوں کے IRC TV کا پیج یا اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کا پیج یا ایڈوکیٹ فیض سید میرا پیج، تو آپ کو انشاءاللہ عزیز ریگولر ہم میرے پروگرامز کی اپڈیٹ جو ہے ملتے رہیں گی۔ تو بہرحال آپ لوگوں تمام سے گزارش ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ گلوبل پیس فاؤنڈیشن جنہوں نے پروگرام رکھا ہے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان کو بھی جو ہے جوائن کیجیے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام کی ان کوششوں کو جو ہے قبول کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے چھوٹے موٹے اعمال جو بھی ہم کر پاتے ہیں اس کا بہترین اجر دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ نمبر پوچھ رہے ہیں سوالات کے لیے، تو سوالات کے لیے نمبر چاہیے تو 8055455555۔ سوالات کے لیے اگر آپ کو نمبر چاہیے تو 8055455545 پہ آپ کانٹیکٹ کریں۔